آج کی یہ مختصر سی تقریب آپ حضرات نے سن لیا۔ مدرسہ ربانیہ میں پڑھنے والے ایک طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نصیب فرمایا۔ یہ بچہ پہلے جو محمد عبداللہ تھا اب حافظ محمد عبداللہ بن گیا۔ ہمارے انتہائی قریبی دوست بھائی محمد ہارون صاحب کی دعوت پر آپ حضرات کی خدمت میں آنا ہوا۔ ماشاءاللہ ان کے لیے بھی قابل سعادت موقع ہے، قابل مبارک ہے، اور ان کے بھائی ہمارے دوست محمد عرفان صاحب جن کے یہ صاحبزادے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے بھائی عرفان صاحب، بھائی ہارون صاحب اور دیگر ان کے گھر کے دیگر افراد کو اس عظیم سعادت اور شرف اور عزت اور عظمت اور مقام اور مرتبے کے ملنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے شہر کے معزز عالم دین برادر مکرم جناب مولانا حافظ حسین احمد صاحب دامت برکاتہم، جو ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں قرآن پاک کی خدمت فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ اس مدرسے کی جو کارگزاری ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ جگہ کی کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ اس ادارے سے جو کام لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو اور ان کے متعلقین کو اور ان کے قاری صاحبان کو اللہ نے جو قبول فرمایا ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعام کی اور سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اس بچے کے حافظ بننے پر اللہ رب العالمین ہم سب کو، ان کے گھر والوں کو، استاد کو اللہ تعالیٰ شایع نشان اجر عظیم اور ساری خیریں عطا فرمائے۔ یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں سعادت نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا کا وہ سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس شرف کا مقابلہ کوئی دنیا کی سلطنت یا بادشاہت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن پاک کا مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اس کا کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اسی قرآن پاک میں رکھی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس ساری کائنات میں، پوری دنیا میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسان کسے قرار دیا؟ اگر دنیا والوں سے پوچھا جائے تو شاید یہ جواب ہوگا کہ اس دنیا کا کامیاب اور افضل انسان وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جو منصب کا مالک، عہدوں کا مالک، وزارتوں کا مالک، سلطنتوں کا مالک، جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، نوکر چاکر ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ملیں ہیں، جن کے پاس دنیا کی خوب دولت ہے، وہ اس دنیا کا بڑا بھائی کامیاب ہے، بڑا افضل انسان ہے۔ جبکہ میرے بھائیوں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں اسے افضل قرار نہیں دیا، مال و دولت والوں کا افضل اور کامیاب انسان قرار نہیں دیا، بادشاہت اور سلطنت رکھنے والوں کو اللہ کے نبی نے افضل اور کامیاب انسان قرار نہیں دیا، بلکہ کون ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں جو اس امت میں سب سے افضل، اعلیٰ، بلند و بالا، کامیاب، بہترین ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ یہ ہماری یا کسی مولوی صاحب کی یا کسی خطیب کی بات نہیں، کسی استاد یا مفتی یا عالم کی بات نہیں، کائنات کے امام نے دنیا کے افضل ترین انسان کا تعارف یہاں پر قرآن والوں کی نسبت سے فرمایا ہے کہ یہ قرآن والے جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور یہ قرآن کو پڑھانے والے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو ان قرآن والوں کی قدر کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن والوں سے محبت کی، تعلق جوڑا، وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں افضل ترین لوگوں سے نسبت اور محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن کی بھی قدر کرنی ہے، قرآن والوں کی بھی قدر کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ آج ہمیں عام طور پر یہ شکوہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں، خیریں نہیں، گھروں میں وہ محبتیں نہیں، وہ اتفاق نہیں رہا، ہمارے گھروں کے اندر ہمیں وہ سکون کی دولت نظر نہیں آ رہی۔ دنیا کے اسباب بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے حالات دن بدن دگرگوں ہوتے چلے جا رہے، بے چینی کا شکار، کاروبار میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، زندگی میں سکون نہیں، راحت نہیں، اطمینان نہیں۔ گھروں کے اندر وہ ہمیں کیوں ماحول، نورانی ماحول نظر نہیں آ رہا؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے،
जिस घर में कोई खुश नसीब कुरान पढ़ता है, वो मर्द है या औरत, उस कुरान की वजह से अल्लाह का हुक्म होता है, जन्नत से एक नूर का खेमा आता है और उस घर पर साया फगन कर दिया जाता है। जिस घर में कुरान पढ़ा जा रहा, जिस घर में कुरान की तिलावत करने वाला कोई छोटा या बड़ा मर्द या औरत कुरान पढ़ा जा रहा, जन्नत से नूर का खेमा आता है, उस घर पर साया फगन कर दिया जाता है। अल्लाह की रहमतों की आबशारें बरसना शुरू हो जाती हैं, अल्लाह की तरफ से रहमतें, बरकतें, खैरों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोज़ाना आसमान से रहमत के फरिश्तों की जमातें उतरती हैं और वो तलाश करती हैं हमें वो जगह मिले जहां अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा हो। हुजूर ने फरमाया कि वो रहमत के फरिश्ते मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक तलाश करते हैं उन जगहों को, उन मकामात को, उन घरों को, उन दुकानों को कि जहां पर अल्लाह के कुरान की तिलावत हो रही हो। जब उन्हें नजर आता है कि वो फला इलाका, उस घर पर जन्नती खेमा साया फगन है, वो नूर का खेमा उस घर पर लगा हुआ है, वो अपने साथियों को बुलाते हैं, आओ भाई हमें हमारी मंजिल मिल गई, वो मीरपुर खास का फला इलाका, वो खारपाड़े का इलाका, वो फला का घर है, उस घर के अंदर हमने जन्नती खेमा देखा। यकीनन ये तो उन्हीं के घर पर लगाया जाता है जिनके घर में कुरान पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है। फरमाया कि वो मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक फैले वो सारे फरिश्ते जमा होते हैं, रहमत के फरिश्ते, नूरानी फरिश्ते, और उस घर में नुज़ूल फरमा जाते हैं। जिस घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है और उस घर में वो रहमत के फरिश्ते आते हैं, तिलावत करने वाला या तिलावत करने वाली, उस इंसान की ये फरिश्ते तिलावत सुन रहे होते हैं। और फरमाया जब तक कुरान की तिलावत चलती रहती है, अल्लाह की तरफ से उस घर पर रहमतों का नुज़ूल होता रहता है, वो रहमत वाले फरिश्ते मौजूद रहते हैं। और जब तिलावत मुकम्मल हो जाती है, एक पारा, आधा पारा पढ़ने वालों ने पढ़ लिया, उसके बाद जब कुरान को रख दिया जाता है तो वो फरिश्ते भी वापस चले जाते हैं, नूर का खेमा भी वापस चले जाता है। अगले दिन फिर इसी तरह जब कुरान की तिलावत की जाती है, फिर इसी तरह नूर का खेमा भी साया फगन हो जाता है, वो रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल भी होता है। फरमाया जब तक उस घर में, उस मकाम पर, उस दुकान में, फैक्ट्री में या जिस जगह पर भी अल्लाह का कुरान जितने दिनों तक पढ़ा जाता रहता है, अल्लाह की तरफ से ये इनामात की बारिश होती रहती है। मेरे भाइयों, ये हदीस सुनाने का मकसद ये है कि अगर हमें अपनी इस महरूमी का इजाला करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो बेबरकती का माहौल है, जो हमें शैतानी नहुसत नजर आती है, जो घरों में सुकून नहीं, राहत नहीं, इत्मीनान नहीं, जो हमें मोहब्बतें ख़त्म होती नजर आ रही हैं, इत्तिफाक ख़त्म होता नजर आ रहा है, जोड़ ख़त्म होता नजर आ रहा है, अगर हम चाहते हैं कि वो चीज़ें वापस आएँ, ये दौलत वापस, सुकून, राहत, इत्मीनान की दौलत वापस आए, तो अल्लाह के कुरान की तिलावत का मामूल बनाएं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं और ख़ुद भी रोज़ाना अपने घर में कुरान की तिलावत की तरतीब बनाएं, अपनी मस्तूरात को तरगीब दें। जब घरों में कई कई दिनों तक कुरान नहीं खोला जाएगा, गिलाफों में बंद करके यूं ही अलमारियों में बंद रखा जाएगा, तो कहाँ से खैर आएगी दोस्तों, कहाँ से रहमतें आएंगी? उस रोशनी को तो हमने खुद अंधेरों के अंदर बंद करके रख दिया, जहाँ से रोशनी मिलनी थी, राहत और इत्मीनान जहाँ से मिलना था, कामयाबी के रास्ते जहाँ से खुलने थे, हमने तो उस अल्लाह के कुरान को गिलाफों में बंद किया, अलमारियों में सजा दिया, तो कहाँ से खैरें आएंगी? तो एक तो ये सबक याद करके जाएं, अगर अपनी महरूमियों का इजाला चाहिए तो अपने घरों में कुरान को जिंदा करें, कुरान की तिलावत को जिंदा करें, कुरान के अफ़कार को जिंदा करें, कुरान की तहज़ीब और तमद्दुन को जिंदा करें, कुरान की तालीमात पर चल कर देखें। आपके कारोबार में बरकत नजर आएगी, जिंदगी में बरकत नजर आएगी, आपकी औलाद में बरकत नजर आएगी, जिंदगियां राहत वाली बन जाएंगी। जिस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, हालांकि उनके पास तो इतने असबाब नहीं थे जो अल्लाह ने हमें दिए, उनके पास ये जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अल्लाह ने हमें दे रखी, इतने असबाब न होने के बावजूद, माल न होने के बावजूद उनकी जिंदगियां बड़ी पुरसुकून थी, उनकी जिंदगियां शादां व फरहां थी कि उनका ताल्लुक अल्लाह से और अल्लाह के कुरान से था। उन्होंने वाकई अमल करके दिखाया, इसलिए कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़वार हुए इस ज़माने में तारीक़ कुरान होकर। हमने कुरान को तर्क किया तो हम दिन ब दिन परेशान होते चले गए, वो मुअज़्ज़ज़ बन गए, अज़मतों वाले बन गए, सदाकतों वाले बन गए, और दुनिया में ही अल्लाह ने उन्हें जन्नत की सनदें अता फरमा दी कि वो कुरान
ایمان والے تھے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اللہ کے قرآن کے ساتھ تھا۔ صحابہ اکرام اور صحابیات فرماتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی حالات آئے، ہماری زندگیوں میں بھی مشکلات آتی رہی، لیکن جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی مشکلات آئی تو ہم اسباب کے پیچھے نہیں دوڑا کرتے تھے، ہم اپنے مسبب الاسباب سے تعلق کو قائم کیا کرتے تھے۔ ہر پریشانی میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکا کر اور پھر اللہ کے حضور مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمارا فلاں مسئلہ حل کر دے، بیماری میں شفا دے دے، تکلیف میں راحت دے دے، بے سکونی میں سکون کی دولت دے دے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ابھی ہاتھ ہم اپنے چہروں پر پھیر نہیں پاتے تھے، اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیا کرتا تھا۔ یہ کیوں تھا کہ انہوں نے حقیقی معنوں میں اللہ کی مان کر زندگی گزاری، رب چاہی زندگی گزاری، قرآن کا عاشق بن کر زندگی گزاری اور قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی عظیم دولت ہے، اس سے تعلق کو نہ توڑیں، اس سے تعلق کو مضبوط کریں، آپ کی ہر چیز کا حل انشاءاللہ اللہ کے قرآن میں ملے گا۔ تو اللہ کے قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے ان گھروں سے جہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا، ان مدارس و مساجد سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا سبق آموز ہے، وہ واقعہ سنا کر انشاءاللہ پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا کہ ایک اللہ والے تھے، ان کو نیند کی حالت میں کشف قبور کا معاملہ ہوا۔ کشف قبور کہا جاتا ہے ان کے سامنے قبروں کے حالات کو کھول دیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اور تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو قبروں میں مدفون تھے وہ اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، قبریں کھل گئی، ان کے سامنے اللہ نے یہ حالات کھول دیے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں قبروں سے لوگ نکلنا شروع ہوئے، بے تحاشا ٹھیک ٹھاک جم غفیر، قبروں سے لوگ نکل کر اس میدان میں جمع ہو گئے۔ میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں، یہ قبروں سے کیوں نکلے، اس میدان میں کیوں جمع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ برسنا شروع ہوا، کوئی سفید قسم کی چیز ہے، کوئی میٹھی قسم کی چیز ہے، سفید جیسے کوئی مٹھائی ہو، آسمان سے وہ برسنا شروع ہوئی، اور یکایک وہ چیز جب میدان میں آئی تو یہ سارا مجمع ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، وہ جو سفید قسم کی چیزیں گر رہی تھی ان کو لینے کے لیے آگے بڑھے، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ سبقت، کوشش، دوڑ کہ میں زیادہ لے لوں، میں زیادہ لے لوں، ایک دوسرے پر گر کر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جھپٹ کر کہ مجھے زیادہ مل جائے، مجھے زیادہ مل جائے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں میری حیرانگی مزید بڑھ گئی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ کون ہیں اور یہ آسمان سے کیا برس رہا ہے۔ میں اسی شش و پنج میں اور سوچ میں تھا تو میری نظر پڑی کہ ایک درخت کے ساتھ ایک صاحب ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ، راحت اور اطمینان کے ساتھ۔ ان کی کیفیت تو نفس نفسی والی ہو گئی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، لیکن وہ بیچارے سکون سے بیٹھے ہیں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں میں ان صاحب کے پاس چلا گیا اور جا کر میں نے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، ذرا مجھے کیفیت بتائیے، میں حیران و پریشان ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم سب وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی مکمل کر کے آ چکے، ہمارا دنیا سے انتقال ہو چکا، ہم تو قبروں میں آ کر سو گئے ہیں، یہ سب بھی وہی مدفونین ہیں اور میں بھی انہی میں شامل ہوں۔ ہوتا یہ ہے، جب انہوں نے پوچھا کہ پھر یہ ماجرا کیا ہے، فرمایا کہ روزانہ جو مسلمان قرآن پڑھ کر، سورہ اخلاص پڑھ کر، سورہ یاسین پڑھ کر، یہ جو بھی قرآن کی آیات پڑھ کر امت مسلمہ کو، مرحومین کو بخش دیا کرتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہوئے پڑھ کر بخش دیا جاتا ہے، یا ویسے قرآن پڑھ کر کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ ایصال ثواب جو مسلمان اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آسمان سے اس کو برسایا جاتا ہے۔ آسمان سے یہ سفید قسم کی جو چیز ہے یہ وہ سارا ایصال ثواب ہے جو لوگ قرآن پڑھ پڑھ کر مرحومین کو عطا کیا کرتے ہیں، اور ان مرحومین کو جو دنیا کی زندگی گزار کر آ گئے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ دنیا کا مال و دولت، نہ دنیا کے عیش و عشرت کے سامان، نہ دنیا کی گاڑیاں اور بنگلے، ان کو تو فقط اور فقط یہی ایصال ثواب چاہیے۔ اسی چیز کی ان کو حرص ہے، یہ آسمان سے برس رہا، ہر ایک کوشش کر رہا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے، مجھے کچھ نیکیاں مل جائیں، کہ مرنے کے بعد تو کام آنے والی چیزیں یہی نیکیاں اور اعمال ہیں، یہی ثواب ہے، یہی قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، یہی زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقات کا دینا، انہی چیزوں کے ذریعے سے تو بات بنے گی، بقیہ چیزیں تو یہی پر رہ جائیں گی۔ اب وہ فرماتے ہیں
میں نے ان سے پوچھا کہ جناب ان تمام مرحومین کو تو اس ثواب کی، نیکیوں کی، اعمال کی بڑی ضرورت، اس قدر بیچارے بےتاب اور پریشان، لیکن آپ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی بڑی ضرورت ہے، میں بھی دنیا سے زندگی گزار کر آ گیا، مجھے بھی سال ثواب اور نیکیاں چاہیے، لیکن الحمدللہ میں اپنا بندوبست کر کے آیا ہوں، میں اپنا نیکیوں کا میٹر جاری اور ساری کر کے آیا ہوں، میرا معاملہ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، میں نے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اللہ کا قرآن کی دولت میں نے اس کو عطا کر دی، آج تو میں قبروں میں سویا ہوا ہوں، میرا وہ بیٹا روزانہ حسب توفیق قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اتنے پارے وہ پڑھ لیتا ہے جو مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے، جو میرے کوٹے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، مجھے روزانہ کئی پارے پڑھ کر وہ بخشتا رہتا ہے، میرا معاملہ آسان ہو گیا، راحت والا ہو گیا، میری نیکیاں بڑھ رہی، میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، میرے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، میرا بیٹا تلاوت کرتا ہے، میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، میری قبر میں راحتیں ہو رہی ہیں، آسانیاں ہو رہی ہیں، اللہ نے میرے بیٹے کے قرآن کی برکت سے میری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا رکھا ہے، راحتوں کا گھر بنا رکھا ہے، میرے بیٹے کی برکت کی وجہ سے، اس کے قرآن کے حفظ کی وجہ سے اللہ نے میری قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول رکھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ میرے بھائیو اور دوستو ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ ہماری جو محنت اور جو کوشش اور جد و جہد ہے وہ دنیا کے گرد گھوم رہی ہے، ہر انسان کی محنت اسباب کے لیے ہو رہی ہے، مادیت کے لیے ہو رہی ہے، میرا عالیشان گھر ہونا چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، میں گاڑیوں کا مالک بن جاؤں، فیکٹریاں ہونی چاہیے، دنیا کے منصب اور عہدے میرے پاس ہونے چاہیے، اسی کے لیے محنت اور کوشش ہے، شب و روز کا جو تسلسل اسی بات کے لیے ہے، جبکہ میرے دوستو اندازہ یہ ہوا، یقین یہ آ گیا کہ یہ ساری چیزیں تو فنا ہونے والی ہیں، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ وہ کتنے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑے بنگلے بھی بنائے، آج بنگلوں میں وہ رہ نہیں سکے، جنہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں بھی خریدی، بڑے بڑے منصب اور عہدوں کے مالک بھی بنے، جو فیکٹریوں کے، ملوں کے، کارخانوں کے مالک بھی بنے، لیکن جب آنکھ بند ہو گئی، جب موت کا نقارہ بجا، جب قبر کی پاتال میں ان کو سلا دیا گیا، تو نہ دنیا کا بنگلہ ساتھ گیا، نہ مال و دولت ساتھ گیا، نہ نوکر چاکر ساتھ گئے، نہ دنیا کا دبدبہ اور وہ رعب جس پر وہ انسان چلتا تھا، وہ بھی یہیں کا یہیں رہ گیا، وہ پھر اکیلا تھا، وہ بیچارہ قبر کی پاتال میں جا کر سو گیا۔ اب قبر کے سناٹے ہیں، قبر کی تنہائیاں ہیں، اگر اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ ہوگا، اللہ کے قرآن کی دولت ہوگی تو وہ کام آئے گی، ورنہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن کا عاشق ہوتا ہے، جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، جب اس انسان کا انتقال ہوتا ہے تو سب چیزیں واپس چلی جاتی ہیں، سب رشتہ دار، عزیز و اقارب واپس چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ قرآن اس کے سینے سے چمٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس کو کفنایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے کفن میں اللہ کا قرآن اس کے سینے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ جب اس کو دفنا کر سب عزیز و اقارب، رشتہ دار واپس چلے جاتے ہیں، اب یہ اکیلا ہوتا ہے، اللہ کا قرآن اس کے سینے سے کھڑا ہوتا ہے۔ اے فنا ابن فنا، پریشان مت ہونا، مجھے پہچان، میں وہ اللہ کا قرآن ہوں جس کی تو دنیا میں لاج رکھا کرتا تھا، میں وہ اللہ کا قرآن ہوں جس کا تو عاشق تھا، خود بھی قرآن پڑھا کرتا تھا، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھایا، تو نے میرے احکامات پر عمل کیا، میری تعلیمات پر تو نے زندگی گزاری، تو نے دنیا میں میری پاسبانی کی، آج میں تیرا پاسبان بن جاؤں گا، پریشان مت ہونا۔ اے فلاں ابن فلاں، پریشان مت ہونا، تو نے اپنا مال میری درس گاہوں میں لگایا، تو نے اپنا مال میرے مدرسوں کے لیے وقف کیا، میرے مدرسوں سے تو محبت کیا کرتا تھا، آج میں اپنی محبت کا ثبوت دوں گا، تو نے میرے لیے فلاں فلاں قربانیاں دی، مجھ قرآن کا دفاع کیا، میرے مدرسوں کا دفاع کیا، آج میں تیرا دفاع کروں گا۔ اللہ اکبر! پھر یہ قرآن کو تسلیاں دے گا اور پھر اللہ کے حضور پہنچے گا، جا کر سفارش کرے گا، یا اللہ یہ فلاں بندہ، یہ بندی، جو انسان آیا یہ دنیا میں میرے ساتھ وفا کیا کرتا تھا، میرا پاسبان تھا، میرا محافظ تھا، مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، اللہ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آیا پھر یہ نرم گرم جنت کے بستر لا کر اس کے نیچے بچھا دے گا، اور اللہ کا حکم ہوگا قرآن کی سفارش پر، تا حد نظر قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا۔
یہ کیوں ہوا کہ یہ قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سے تعلق جوڑنے والا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اس سے بڑا کوئی مرتبہ اور کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کے تقاضے چلتے رہیں گے، بقدر مقدر دنیا تو مل کر رہے گی۔ اس دنیا کی خاطر ہم اپنی منزل کو فراموش نہ کریں، اپنی کامیابی کے راستے کو نہ بھولیں، اپنے حقیقی منزل سے ہم گمراہ نہ ہوں۔ یہ دنیا خود ہمارے قدموں میں آئے گی، بس ہم اللہ کے قرآن سے روشنی لیتے رہیں، ان مدارس سے سیکھتے رہیں، مساجد اور علماء سے سیکھتے رہیں، انشاءاللہ ہمیں یقیناً کامیابی ملتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں دین پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن کا صحیح معنوں میں پاسبان اور محافظ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ ربانیہ کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ محترم بھائی مولانا حافظ حسین احمد صاحب اور دیگر ان کے جتنے بھی قراء حضرات ہیں، ماشاءاللہ سب کی محنت ہے، جو حافظ صاحب کے کہنے پر تمام قاری حضرات ہمارے حافظ جتنے بھی ہیں سب محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں بھائی عرفان صاحب، بھائی ہارون صاحب اور دیگر ان کے تمام بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو حافظ بننے کے بعد عالم بعمل اور مفتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خوب اللہ تعالیٰ اس بچے سے دین کا کام لے، جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔